ایک سوال ہے کہ ڈرامے میں جو نکاح ہوتا ہے کیا اس سے نکاح ہو جاتا ہے، اور ڈرامے وغیرہ میں جو طلاق ہوتی ہے کیا اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے یا نہیں۔ تو اس کے بارے میں سمجھو، ایک رائے یہ ہے کہ اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ ڈرامے میں جو نکاح ہوتا ہے اس سے نکاح ہو جاتا ہے، اور جو رائے یہ دیتے ہیں ان کی بڑی مضبوط دلیل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الثلاث جدہن جد وہزلہن جد۔ تین کام ایسے ہیں وہ سنجیدگی سے کرو، سیریس ہو کر کرو تو وہ سنجیدگی ہی سمجھی جائے گی، مذاق میں کرو تو پھر بھی سنجیدگی ہی سمجھی جائے گی۔ ایک تو نکاح ہے، دوسری طلاق ہے، تیسرا غلام آزاد کرنا ہے۔ کسی نے کسی سے مذاق میں نکاح کیا تو پھر بھی نکاح واقع ہو جاتا ہے، کسی کو مذاق میں طلاق دی تو پھر بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، مذاق میں اپنا غلام آزاد کیا تو پھر بھی غلام آزاد ہو جائے گا۔ بعد میں شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تو مذاق کیا تھا، تو اس اعتبار سے نکاح ہو جاتا ہے۔ لیکن دوسری رائے یہ ہے کہ اس سے نکاح واقع نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ایک کہانی ہے جس کو رپیٹ کیا جا رہا ہے، ایک کہانی کو پڑھنا ہے، اور ایک کہانی کو زبان سے نہیں پڑھا جاتا بلکہ اس کو اپنے عمل سے دکھایا جاتا ہے۔ تو ڈرامہ وغیرہ ہے، فلم وغیرہ ہے، وہ ایک کہانی ہے، گویا کہ جو کردار ادا کر رہا ہے نکاح کا یا طلاق کا کردار ادا کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے کہ وہ کہانی زبان سے نہیں پڑھ رہا بلکہ اپنے عمل سے بتا رہا ہے کہ یہ کہانی اس طرح ہے۔ تو اس سے وہ ہزل میں نہیں آتا، وہ جد میں نہیں آتا، وہ اس سے باہر ہے۔ گویا کہ یہ ملفوظ ہے، جیسا کہ زید کہیں جگہ لکھا ہو کہ زید نے اپنی بیوی کو طلاق دی، زید نے فلاں سے نکاح کیا، تو یہ لفظ کوئی پڑھ لے تو اس سے نکاح واقع نہیں ہو جاتا۔ وہ لکھے ہوئے لفظ اپنے عمل سے، اپنے کردار سے ادا کر دے تو اس سے نکاح واقع نہیں ہو جاتا۔ تو دونوں قسم کی رائے ہیں، پہلی بھی مضبوط دلیل ہے، دوسری بھی مضبوط دلیل ہے، لیکن احتیاط یہ ہے کہ نکاح ڈرامے وغیرہ میں یا فلم وغیرہ میں جو نکاح ہوتا ہے اس نکاح کے بارے میں علماء سے پوچھ لینا چاہیے کہ میں اس کو کن الفاظ میں ادا کروں کہ یہ نکاح واقع نہ ہو، کن الفاظ میں ادا کروں کہ یہ طلاق واقع نہ ہو۔